بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ عدالت سے تنسیخ نکاح یا خلا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کون سی کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ خلا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یا تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق مکمل ہو چکی ہے، اور چونکہ عدالت نے آرڈر اناؤنس کر دیا ہے، ہمارا دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے، اس لیے طلاق کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور وکلاء بھی اپنے سائلین کو یہ بات زیادہ تر نہیں بتاتے کہ اس کے بعد بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے جو کرنی ضروری ہوتی ہے۔ آج ہم اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تنسیخ نکاح کے بعد کون سی کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ بمطابق قانون، جب عدالت کسی کے خلا کے کیس یا تنسیخ نکاح کے کیس کو ڈگری کرتی ہے تو عدالت کو اس آرڈر کی مصدقہ نقل 7 یوم کے اندر یونین کونسل کے چیئرمین کو بذریعہ پوسٹ ارسال کرنی چاہیے۔ اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ عدالت بھی دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد جو عدالتی عملہ ہوتا ہے وہ بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اور عام طور پہ اس آرڈر کی نقل جو ہے وہ متعلقہ یونین کونسل کو نہیں بھیجی جاتی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس خاتون کی دوبارہ شادی کرنا ہوتی ہے، بوقت نکاح جب نکاح رجسٹرار اس کا مؤثر سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، مؤثر سرٹیفکیٹ ہوتا نہیں، تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب عدالت کی طرف سے ڈگری جاری کی جائے گی اور ڈگری جاری ہونے کے بعد اس کی مصدقہ نقل چیئرمین یونین کونسل کو جائے گی، اور چیئرمین یونین کونسل جو ہے اس کو وصول کرنے کے بعد اس ڈگری کو ایسے ہی کنسیڈر کرے گا جس طرح کسی شخص نے طلاق دی ہوتی ہے، اور وہ تمام کارروائی جو ہے وہ بعد میں مکمل ہونا ضروری ہے جو طلاق دینے کے بعد کی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نوٹس جس طرح وصول کرنے کے بعد مصالحتی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اسی طرح عدالتی ڈگری وصول کرنے کے بعد چیئرمین یونین کونسل یا ایڈمنسٹریٹر جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے وہ ایک مصالحتی کمیٹی بناتا ہے۔ اس کے لیے دونوں فریقین کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، دونوں فریقین اپنی اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں، اور ایک نمائندہ چیئرمین خود ہوتا ہے، اور پھر جو مصالحتی کمیٹی ہوتی ہے وہ دونوں فریقین کی مصالحت کی کوشش کرتی ہے، اور اس مصالحت کی کوشش میں اگر فریقین کے مابین مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے، تو پھر وہ ڈگری جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اگر مصالحت ہو جائے گی تو پھر ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور فریقین اپنی صلح صفائی کے ساتھ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں آباد ہو سکتی ہے۔ اور اگر مصالحت نہیں ہوگی تو پھر 90 دن کا دورانیہ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد، اور 90 دن کاؤنٹ ہوں گے جب یونین کونسل کے چیئرمین کو نوٹس موصول ہوگا، اس دن سے کاؤنٹ کرنے کے بعد جب 90 دن پورے ہوں گے تو پھر وہ طلاق یا ڈائیورس یا خلا جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور اس خلا کی بنا پر مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، اور جو مؤثر سرٹیفکیٹ ہوگا وہ اگلے نکاح کے لیے ضروری ایک ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی خاتون کو سیکنڈ میرج کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی آگاہی دی جا سکے کہ طلاق جو ہے یا تنسیخ نکاح اس کو ڈگری کے بعد یہ کارروائی جو ہے جس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یہ کارروائی از حد ضروری ہے، اور اگر مصالحت ہو سکے تو مصالحت کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ عدالت سے ڈگری ہو گئی ہے۔ یعنی عدالت کی ڈگری مکمل طور پر طلاق یا خلا نہیں ہوتی، بلکہ یہ یونین کونسل کا پروسیجر اس عدالت کی ڈگری کے بعد کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک لازمی عنصر ہے۔ اور عدالت جو ہے وہ اس کو اگر نہیں بھیجتی یا اس کا عملہ نہیں بھیجتا تو پھر مصدقہ نقل فریقین یا جو مدعیہ فریق ہے
خاتون جو ہے وہ فریق اس کی کاپی لے کر وہ خود یونین کونسل کو پرووائڈ کر سکتا ہے، اور نوٹس یا یہ آرڈر جو ہے اس یونین کونسل کو بھیجا جائے گا جس یونین کونسل کی حدود میں بوقت ڈگری خاتون رہائش پذیر ہوگی۔ اس یونین کونسل کو نہیں بھیجا جائے گا جس کی حدود میں نکاح ہوا ہو، اس یونین کونسل کو بھیجا جائے گا جس کی حدود میں بوقت دعویٰ ڈگری ہونے کے خاتون جس یونین کونسل کی حدود میں رہ رہی ہوگی۔ اور اگر خاتون بیرون ملک چلی گئی ہو، اس نے بذریعہ مختار خاص دعویٰ دائر کیا ہو یا کوئی اس طرح کا پروسیجر ہو، تو پھر اس یونین کونسل کے چیئرمین کو ڈگری جو ہے وہ بھیجی جائے گی جس میں آخری وقت میں خاتون جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے پہلے میاں اور بیوی اکٹھے رہتے رہے ہوں، اس یونین کونسل کو بھیجی جائے گی، اور وہ یونین کونسل جو ہے وہ مصالحتی کمیٹی بنانے کے بعد فریقین کو سننے کے بعد دیکھے گی، اگر مصالحت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہ طلاق جو ہے وہ مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد وہ ڈگری جو ہے کمپلیٹ یا مکمل ہو جائے گی۔ اور عام طور پر جو کھلا ہوتی ہے اس میں اگر وہ ڈگری ہو بھی جائے، 90 دن کا دورانیہ بھی پورا ہو جائے اور مؤثر سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر فریقین مصالحت کرنا چاہیں تو اس کے لیے کسی جو ہے وہ حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فریقین آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے بعد ان کا نکاح دوبارہ ہوگا جس میں نئے سرے سے حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور فریقین پھر آپس میں دوبارہ نکاح کر کے بھی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں اور بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ چونکہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے، اور جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوتی، ایک طلاق کے بعد وہ رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اگر پھر یہی سٹیپ ہو تو اور ان کی مصالحت ہو جائے اور 90 دن کا دورانیہ بھی پورا ہو جائے، وہ پھر سیکنڈ ٹائم پھر نئے جو ہے وہ حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار ایسا ہوگا تو پھر ان کے پاس یہ گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا جس میں لوگوں کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ عام طور پر میں نے اپنی پریکٹیکل یہ جو بطور وکیل میری پریکٹیکل لائف ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی مکمل ہو گئی ہے، جبکہ وہ کارروائی جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی بابت آپ کے ذہن میں کلیئرٹی آ چکی ہوگی، اور اگر پھر بھی اس بابت اگر کوئی ایمبیگوٹی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قانونی آگاہی میں دلچسپی ہے اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ آگاہی جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔